السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور جانیں گے فضیلت نماز کے بارے میں کہ نماز کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے، یعنی جب ہم نے فجر کی نماز ادا کی اور ظہر کی نماز کے تک ہم سے جو کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو وہ معاف ہو جائے گا، یعنی جب ہم ظہر ادا کریں گے تو وہ گناہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ اسی طرح جب ہم ایک جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو دوسرے جمعہ تک کے گناہ کو مٹا دیتا ہے وہ، یہاں تک کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ مثلا فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں، یعنی جب دن بھر ہم کوئی گناہ سرزد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہم بہت ساری خطائیں کرتے ہیں، جانے انجانے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور ہم بہت جو ہے خطائیں کر جاتے ہیں، اور ہماری نظر میں وہ کوئی خطا نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم ایک نماز سے دوسری نماز کے دورانی وقفے میں جو کوئی گناہ کرتے ہیں تو دوسری نماز ادا کرنے سے ہمارا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 بار نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، تو آپ نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ یعنی دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ نہر میں اگر 5 دفعہ نہانے سے جسم پہ میل کچیل باقی نہیں رہتا، تو بالکل اسی طرح پنجگانہ نماز ادا کرنے سے بھی انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر کریں، اور آپ نے اس کا سوال دریافت نہ کیا، اور اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر وہ شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ دیکھیے ایک شخص نے گناہ کیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض ہوا اور کہنے لگا کہ مجھ پر خدا کا حکم نافذ کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے۔ دیکھیے نماز کی کتنی فضیلت ہے کہ ایک گنہگار شخص اپنی زبان سے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سزا کے بارے میں بھی کہتا ہے۔ تو نبی پاک نے اس کو کتنی اچھی بات بتائی ہے کہ نماز اگر ادا کر لی ہے تو تیرا گناہ بخش دیا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں رحمت۔ تو نماز کے ساتھ رحمت کا کیا تعلق ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رحمت، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ نے اس کا وہ گناہ معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ نماز گناہوں سے مٹانے والی ہے۔ تو دیکھیے نماز کے بارے میں ہمیں تقریباً اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی نوازے اور نماز پڑھنے کی
توفیق عطا کرے اور ہمیں بھی ڈھیر ساری رحمتیں اور نعمتیں سمیٹنے کی طاقت دے اور ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے۔